الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ولو والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، شعراء عظام، حفاظ کرام اور خوبصورت نظامت فرما رہے عزت مآب عالی جناب فاضل نوجوان شاعر اسلام مداح خیر الانام حافظ راشد جلال صاحب دامت برکاتہم، اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت فیوزہم، اور اس جلسے کے مشیر کار حضرت مولانا محمد شاہد صاحب القاسمی. ان تمام لوگوں کی کوششیں اور آپ حضرات کا دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے. جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کے ضمن میں چند منٹ لب کشائی کی جرات کریں گے. اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائیں. جی عطا کریں. کہ مصطفیٰ گنگناتے رہو. بے شک بے شک مصطفیٰ گنگناتے رہو. تھوڑا اور پڑھ لے تاکہ آپ لوگ بھی گنگنائیں، تاکہ بیٹھنے والے بھی خاموش نہ رہے اور پڑھنے والا بھی، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تھوڑا سا پڑھ لیجئے. رمضان بھائی آپ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ سامنے. تھوڑا سا پڑھ لو. یہ کرسی بڑھا لو، کرسی بیٹھ جاؤ. بہت کرسی بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ کرسی خالی ہے، آگے بڑھ جاؤ. یہ بھی کرسی بڑھا لیجئے. بہت بہت تم بھی کرسی بیٹھ جاؤ. آپ ادھر بڑھا لیجئے کرسی. ماشاءاللہ ادھر آئی جاؤ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. کہ مصطفیٰ گنگناتے رہو. مصطفیٰ گنگناتے رہو. رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی. مصطفیٰ گنگناتے رہو. رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی. لب درودوں پہ اپنے سجاتے رہو. لب درودوں پہ اپنے سجاتے رہو. ہوگی نظر عنایت کبھی نہ کبھی. ہوگی نظر عنایت کبھی نہ کبھی. کہ کوہ فاران سے حق کا اعلان تھا. کوہ فاران سے حق کا اعلان تھا. سن
شیطان جس کو پریشان تھا، جو بھی مومن ہے گرچہ گناہ گار ہے، جو بھی مومن ہے گرچہ گناہ گار ہے، جائیں گے وہ بھی جنت کبھی نہ کبھی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے رہے اس شعر کے حوالے سے کہ ڈس کے صدیق کو سانپ کہنے لگا، ڈس کے صدیق کو سانپ کہنے لگا، سامنے سے ہٹو میرے بہرے خدا، منتظر میں ہوں عرصے سے یہ سوچ کر، منتظر میں ہوں عرصے سے یہ سوچ کر، ہوگی ان نظریں ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی، ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی۔ لب درودوں سے اپنے سجا لیجئے رہو، ہوگی نظر عنایت کبھی نہ کبھی۔ اور ایک بار مچل کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے لوگ بولے مچل کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ ارمان صاحب بھی بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لب درودوں پہ اپنے سجا لیجئے، ہوگی نظر عنایت کبھی نہ کبھی۔ غم کے مارو پریشان نہ ہو تم ذرا، غم کے مارو پریشان نہ ہو تم ذرا، سارے زخموں کی ہے یہ مؤثر دوا، لب پہ جاری رکھو ورد صلی اللہ، لب پہ جاری رکھو ورد صلی اللہ، دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی۔ کہ خوب ہے آمینہ تیرا لخت جگر، خوب ہے آمینہ تیرا لخت جگر، ہیچ ہے سامنے جس کے شمس و قمر، ہے تمنا یہی مصحف رخ کی میں، ہے تمنا کروں مصحف رخ کی میں، خواب ہی میں تلاوت کبھی نہ کبھی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ ہے شہادت ہی در اصل اپنی بقا، ہے شہادت ہی در اصل اپنی بقا، شامل ان کی رضا میں ہے رب کی رضا، ان کی سیرت
ہو اپنا وتیرا اگر ان کی سیرت ہو اپنا وتیرا اگر مٹ ہی جائے گی ظلمات کبھی نہ کبھی مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو رنگ لائے گی الفات کبھی نہ کبھی. اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں. معین بھائی کے حوالے سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. تمام علماء اکرام کے حوالے سے اور سامعین نظام کے حوالے سے یہ شعر سماعت فرمائیں. جی لب پہ جاری رکھو ورد صلی علی، لب پہ جاری رکھو ورد صلی علی، دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی. ہے یہی آرزو دل میں طیبہ چلوں، آرزو ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. ہے یہی آرزو دل میں طیبہ چلوں، ہے یہی آرزو دل میں طیبہ چلوں، جا کے آقا سے اپنا میں دکھڑا کہوں. مجھ کو امید ہے کہ ملے گی مجھے، مجھ کو امید ہے کہ ملے گی مجھے حاضری کی اجازت کبھی نہ کبھی. مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو رنگ لائے گی الفات کبھی نہ کبھی. کہ سارے عالم میں اسلام پھیلے گا پھر، سارے عالم میں اسلام پھیلے گا پھر، گوشہ گوشہ میں ایمان چمکے گا پھر، اس زمین خدا پر ضرور آئے گی، اس زمین خدا پر ضرور آئے گی. مومنوں کی حکومت کبھی نہ کبھی. مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو رنگ لائے گی الفات کبھی نہ کبھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. لب درودوں سے اپنے سجاتے رہو، لب درودوں سے اپنے سجاتے رہو، ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی. آیت کریمہ سبحان اللہ. اس وقت جو حالات ہیں پورے عالم اسلام کے ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسلام اور مسلمان مٹنے والا نہیں ہے. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ ہم سب کا یقین ہے. اس لیے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو ان حالات میں کیا کرنا ہے. بہت سارے ایمان والے بھائی مایوسی کا شکار ہیں، غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری معاشی زندگی، ہمارا رزق، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا قدموں کا اٹھانا، سونا اور جاگنا سب کچھ دشوار ہے. لیکن دوستو
ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کا اور اسلام کی بقا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آج سے نہیں بلکہ جب سے اسلام ہے تبھی سے اس کو مٹانے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے اس نور کو، اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو، نافرمانوں کو، مشرکوں کو ناگوار، ناپسند۔ اس لیے اگر تاریخ کے اوراق کو ہم دیکھیں، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ فرعون جس کو اس ندی پر غرور تھا، کبر تھا، اللہ نے اسی ندی کے اندر اس کو غرق کر دیا۔ غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ قرآن اس کا شاہد ہے۔ فرعون، ہاں فرعون جس کو اس دریا کے اوپر غرور تھا، کبر تھا، اللہ نے اسی دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا۔ نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے یہ خوشی محسوس کی تھی کہ آج اسلام خاکستر ہو جائے گا، آج اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، لیکن اللہ نے اسی آگ کے اندر اسلام کو اجاگر کیا، توحید کو اجاگر کیا، اسلام کو جو ہے جلا بخشی۔ قرآن نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کیا کہ نہیں کیا؟ اسی طریقے پر آپ نے افغانستان کا نام سنا ہوگا، نہ جانے کتنی شہادتیں ہو گئیں، لیکن وہ جمے رہے۔ ایک دن ایسا آیا جنہوں نے اس ملک پر قابض ہوئے تھے، جنہوں نے ملک کے ٹکڑے کیے تھے، جنہوں نے معصوم بچوں کی خون سے ہولی کھیلی تھی، ایک دن آیا کہ وہ خود اپنے اسلحوں کو جو ہے رات کی تاریکی میں اور جو ہے سنسناہٹ میں اپنے اسلحوں کو چھوڑ کر کے روانہ ہوئے۔ یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ اس اللہ کی طاقت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس نے اپنے اسلام کی بقا کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اور جو اسلام کل تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف مسلمان نام ہونے سے کام چلنے والا نہیں۔ اس لیے ہم کو اس وقت سر جوڑ کر کے تفکر کے ساتھ، فکروں کے ساتھ عمل کی اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ عمل کے ساتھ پہلی مسجد کی آبادی کی فکروں کو لے کر کے اللہ کے نبی مدنی کریم تاجدار مدینہ یتیم عبداللہ جگر گوشے آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمان فجر کی نماز میں مسجدوں کو اتنی بڑی تعداد سے بھر دے گا جس طرح جمعے کی نماز میں مسجدوں کو بھر دیتا ہے، اس قوم کو، مسلمانوں کو کوئی بھی باطل طاقت اور صہیونی طاقت جو ہے آنکھ نہیں دکھا سکتی، وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ کب؟ جس دن اس مسلمان مساجد کو اس انداز سے بھر دے گا جس طرح جمعے کی نماز میں مسجد کو بھرتا ہے، صبح کی نماز میں بھر دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اگر
ہم اپنے گھروں کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے احکام کو زندہ کریں، اللہ کے حقوق کو زندہ کریں گے۔ ہمارا حق کوئی مار نہیں سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ بے شک۔ ایک تو بات یہ کہ سب پہلی فرصت میں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ کتنے لوگ آباد کریں گے؟ انشاءاللہ سارے لوگ آباد کریں گے۔ دوسری جو ہے اپنے اخلاق کو اعلیٰ، اخلاق کو اچھے اور اعلیٰ بنانا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو، کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، کتنے اچھے کردار ہیں کہ بکری کی ایک سری پورے محلے میں گھوم کر کے جس کے گھر سے گئی تھی اسی گھر پھر واپس آ جاتی، اسی گھر پھر واپس۔ اسی طریقے پر ایک غزوے کے موقع پر جان چلی گئی لیکن اپنے اجنبی بھائی کے پانی پینے سے پہلے پانی کو نہیں پیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک یہودی کا مقابلہ ہے اللہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے، فوراً اس یہودی نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس کا تھوکنا تھا کہ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ یہودی تعجب میں پڑ گیا کہ پوری قوت اور طاقت، پورا اختیار حاصل کرنے کے باوجود علی کے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے علی نے مجھ کو چھوڑ کیوں دیا، میری جان کیوں بخش دی، مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی سے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت میں تیرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، جس وقت میں تیرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اس وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب اگر میں قتل تجھے کرتا میرا نفس بھڑک گیا، میری خواہش بھڑک گئی کہ اب ضرور تجھے قتل کرنا ہے، لیکن فوراً مجھے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی یاد آ گئی، اس لیے میں نے سوچا کہ اب تجھے قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو ہے اب تو یہ تجھے صرف اور صرف اپنے خواہش اور اپنے نفس کے لیے قتل کرنا ہوگا، اس لیے میں نے تیری جان بخش دی۔ وہ یہودی اس لفظ کو سن کر کے متاثر ہوا اور کلمے کو پڑھ لیا۔ کیوں؟ کہا کہ جس اسلام میں اخلاص و للہیت کی ایسی تعلیم دی جاتی ہو وہ اسلام سچا ہے، وہ اسلام اچھا ہے، وہ اسلام کبھی بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم ذرا غیروں کو چھوڑیے، اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہاں، ایک ماں کے سینے سے پینے والے دودھ، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے، ایک صحن میں پروان چڑھنے والے دو بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ایمان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی حقیر دولت کے لیے، جس کی حقیقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس دنیا کے لالچ میں آج ہم اپنے بھائی کے خون کے پیاسے ہیں۔
اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ اور کردار کو اچھا بناؤ گے، اسلام خود بخود آگے بڑھے گا۔ اسی طریقے پر اتحاد بہت ضروری ہے، تعاون بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مدنی کریم تاجدار مدینہ یتیم عبداللہ جگر گوشے آمینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بستی میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے اللہ اس بستی کو تباہ نہیں کرے گا، اللہ اس بستی پر کوئی عذاب نہیں بھیجے گا، اللہ اس گھر کو برباد نہیں کرے گا۔ پہلا، جس بستی میں اللہ کی طرف بلانے والے لوگ جس بستی میں ہوں گے، اور دوسرا جس بستی میں آپس میں اتحاد ہوگا، اور تیسرے جس بستی میں جس گھر میں جب سارے لوگ سو رہے ہوں اس وقت رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والا رونے والا ہوگا، اللہ ایسی بستی کو عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کیا ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں؟ اگر نہیں پائے جاتے ہیں تو ایسے افراد ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کی مدد اور اللہ کی حفاظت کا ایسی بستیوں پر ہے۔ اس لیے اگر کوئی دکھ اور تکلیف آ جائے تو سب سے پہلے ہم کو اپنے اعمال اور کردار پر جو ہے غور کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علم بہت ضروری ہے، کیونکہ علم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرمایا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پہلے اللہ نے پڑھنے کا تذکرہ کیا ہے اور بعد میں رب ذوالجلال نے پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ محدثین نے اور علماء نے اس کا مطلب یہ رکھا ہے کہ جو انسان علم سے کورا ہو، جس انسان کے پاس کوئی علم نہ ہو، وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ تو آپ بتائیے، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس دین نہیں ہے، تو پھر اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی مثال بڑے علماء کرام ایک درخت سے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال درخت کی طرح ہے۔ درخت سے پوچھا گیا کہ تو لوگوں کو سایہ بھی دیتا ہے اور تجھ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تجھ سے پھل کھاتے ہیں، لیکن آخر میں تیرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تجھے جلا دیتے ہیں، خاکستر کر دیتے ہیں۔ تو پیڑ نے کہا یہ تو بات ضرور ہے کہ میں فائدہ دیتا ہوں، لیکن جب ہوا چلتی ہے، اگر جس طرف ہوا چلتی ہے میں اسی طرف جھک جاتا ہوں۔ فرمایا اسی طریقے پر انسان بھی ہے کہ وہ جیسا ماحول دیکھتا ہے، جیسی ہوائیں چلتا دیکھتا ہے، اسی طرح وہ بہنے لگتا ہے۔ اس لیے آج انسان کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک ثابت قدمی اور صبر کی تعلیم دیتا ہے، اور جب تک آپ کے دروازے پر لگا ہوا پیڑ آپ کو سایہ دیتا ہے، آپ کو پھل دیتا ہے، آپ اس کو دروازے پر رکھتے ہیں، اور جس دن آپ کا پیڑ سایہ دینے سے، پھل دینے سے رک جاتا ہے، یعنی سوکھ جاتا ہے، آپ اسے کاٹ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ہے، اگر انسان علم سے کورا ہے، دین کی سمجھ اس کے نہیں ہے، تو قرآن ہی کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تم علم سے اعراض کرو گے، علم سے بے توجہی کرو گے، تو تمہاری معیشت کو اور تمہارے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا۔
اس لیے جب تک ہم جو ہے دین سے اور اتنی بنیادی چیزوں پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم اللہ کی مدد کے اور اللہ کی فرشتوں کے اترنے کے خواب دیکھیں، یہ ہماری جو ہے غلط خیالی ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف فرمایا ہے ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اگر اللہ کے دین کی تم مدد نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی تم نصرت نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی تم حفاظت نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی تم اشاعت نہیں کرو گے، تو اللہ کو بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ تمہاری بھی مدد اور تمہاری بھی حفاظت، تمہاری بھی نصرت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے۔ تو سب سے نمبر 1 پر مسجد کی آبادی کی فکر، دوسرے نمبر پر اچھے اخلاق، تیسرے نمبر پر آپس میں اتحاد، اور چوتھے نمبر پر علم، ہمارا سینہ قرآن کے علم سے بھی روشن ہو اور عصری تعلیم سے بھی ہم روشناس ہو، تاکہ ہم ان باطل طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہم ان سے بات کر سکیں۔ اس لیے اتنی چیزوں پر تو ہمیں بہت ضروری عمل کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں سے درخواست کریں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 کام کرے گی اس کو اللہ اختیار دیں گے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتی ہے۔ 5 کام۔ پہلا کام یہ کہ 24 گھنٹے میں 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کر لے، دوسرے نمبر پر سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لے، اور تیسرے نمبر پر اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کر لے جس میں پردہ بھی داخل ہے، اور 5ویں نمبر پر اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے۔ اتنے کام کر لے، رب ذوالجلال ایسی عورت کو اختیار دیں گے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی اس وقت ہم سب غفلت میں نہ رہیں بلکہ وقت کی قدر کریں۔ اس لیے آپ نے وقت کو دیکھا نہیں، رمضان کا مہینہ ہمارے پاس گزرا کہ سحری کے وقت میں اگر 1 منٹ تاخیر اور افطار کے وقت میں اگر 1 منٹ ہم جلدی کر دیتے ہیں تو اللہ کے نظام کو کس قدر متاثر کرتا ہے۔ ہمارے پورے دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا، ہمیں خاموش اور نیک افعال کو اختیار کرتے رہنا، سارے پورے دن کی بھوک اور پیاس پورے روزے کو 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بیکار کر دیتا ہے۔ اس لیے وقت بھی کی قدر و قیمت کرنی ہے کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ ہم اپنے اوقات کو 3 اس میں تقسیم کریں، 8 گھنٹے خوب محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے حلال کمائے حلال رزق حاصل کریں، اور دوسرے 8 گھنٹے آپ آرام کیجئے، اور تیسرے کم سے کم 8 گھنٹے آپ اللہ کے گھر کو دے دیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا گھر خوش ہو جائے گا، آپ کے بچے آپ کے خوش ہوں گے، آپ کی بیوی آپ سے خوش ہوگی، آپ کی مائیں آپ سے خوش ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کی عبادت کرتا ہے لوگ اسے اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست سمجھتے ہیں، اور غیر قومیں تو اسے اپنا دیوتا ماننے لگتی ہیں، اپنا دیوتا ماننے لگتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بات لمبی ہوتی جائے گی، ہم اپنی بات کو بہت مختصر کریں گے، اس لیے کہ
بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر کے، ان کمزدہ جو ہے حالات کو دیکھ کر کے ہم گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں اور ایک دوسرے کے معین اور مددگار بنیں۔ اللہ ہمارے لیے راستے کھولے گا ضرور۔ یہ تاریک راتیں اور یہ ظلمتیں ایک نہ ایک دن ختم ہو کر کے ہمارے سامنے روشنی بنیں گی، منور اور چمکدار ہوں گی۔ اس لیے افسردہ ہونے کے لیے اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو جو ہے منزل مل جائے گی۔ فرمایا کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں ماشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومحمد بارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استغفر الله ربي، استغفر الله ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم أنت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی کمزوریوں کو دور فرما. یا اللہ بلندیوں کو عطا فرما. یا اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ برے اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری ہی عبادت اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ یہ جو ذکر ہوا، یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، یا اللہ تیرے نبی کی توصیف اور ان کا تذکرہ ہوا، یا اللہ جو باتیں کہی گئیں، یا اللہ اس میں جو غلطی اور کوتاہی ہوئی، یا اللہ ان کو معاف فرما کر کے ہم سب کو بہتر سے بہتر ان کا بدلہ عطا فرما. یا اللہ یہ جو مجمع اتنی رات میں بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ اس کے بیٹھنے کو قبول فرما لے. یا اللہ یقیناً یہ تیری محبت، تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں بیٹھا ہے. یا اللہ اس کے بیٹھنے کو قبول فرما لے. یا اللہ اس مجمع کی کیا ضرورت ہے، یا اللہ آپ اس مجمع میں بیٹھنے والے حاضرین کے دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. یا اللہ اس مجمع کی کیا ضرورت ہے، یا اللہ اس مجمع کے کیا حالات ہیں، یا اللہ چھپائے بیٹھے ہیں، زبان پہ نہیں لا سکتے. یا اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے ایک ایک فرد کی یا اللہ جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دے. یا اللہ جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہوں ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیبی شکلیں پیدا فرما دے. یا اللہ حاضرین میں سے جو بیمار ہوں یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہوں ان کو شفا نصیب فرما دے.
ان کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے، اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ حاضرین کی عمروں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ خیر نصیب فرما۔ یا اللہ تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، یا اللہ ایک بنا دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے اوس اور خزرج کو ایک بنایا تھا، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو تو ایک بنا دے۔ یا اللہ نیک بنا دے۔ یا اللہ حاضرین میں سے ہر ایک کو اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جن صاحب نے مدرسے اپنی زمین کو دیا، یا اللہ جو بزرگ ہمارے سامنے تھے انہوں نے اپنی زمینوں کو، اپنی اکثر زندگی کو تیری راہ میں لگا دیا۔ یا اللہ ان کی اس وقف کردہ زمین پر یا اللہ تو ہمیشہ کے لیے ایک جامعہ اور ادارے کی شکل برپا پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کے اس صدقے جاریہ کو اللہ قبول فرما کر کے پورے عالم کے لیے اس جگہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ یا اللہ جنہوں نے اس مدرسے کی تعمیر و توسیع میں حصہ لیا، یا اللہ جنہوں نے حصہ لینے کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ ان کی تعمیر و توسیع میں حصہ لینے کو قبول فرما، اور ان کے ذریعے سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو موجود ہوں ان پر اپنے سائے رحمت کو طویل فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ارادہ کیا ہے، یا اللہ ان کے ارادے میں مضبوطی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مانگنا نہیں آتا ہے، بے مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مائیں جو بہنیں ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ہماری بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں بھی کوئی خواہش اور کوئی آرزو ہوگی۔ یا اللہ دلوں کے راز کو آپ تو جانتے ہیں، آپ تو لطیف خبیر بذات الصدور ہیں۔ یا اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی کی تمام ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے۔ یا اللہ بیچاری وہ آئے ہیں، یا اللہ ان کی آمد کی وجہ سے، یا اللہ تو نے ایک خاتون کی وجہ سے جو ہے اسلام کو زندہ کیا۔ اسلام پر ایک خاتون ہی کا سب سے پہلے خون بہا تھا۔ یا اللہ اس خاتون کے ایک ایک قطرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو تو بھی قبول فرما لیجئے، اور ان کی آمد کی وجہ سے اس مدرسے کو جو ہے ترقی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی تمام ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ موت کی سختی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ یا اللہ اگر یہ کٹھن اور دشوار ہو گئی، یا اللہ تو باقی کی منزلیں اور زیادہ کٹھن اور دشوار ہو جائیں گی۔ یا اللہ ہم سب کو پہلی منزل کو آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی قبر کو جو ہے نور سے بھر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس روئے زمین پر موجود ہیں، یا اللہ ان کے سائے کو تا دیر قائم و دائم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، یا جن کا مجھ پر حق ہے، یا جنہوں نے مجھ سے دعا کی امید لگائی ہو، یا اللہ یا جنہوں نے اس جلسے کو، یا اللہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں یا قائم کرنے کا مشورہ دیا ہو، یا اللہ ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم مدنی کریم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.